کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ۔ ایک تو ستارہ کو صاحبہ کے خلاف ثبوت مل جاتے ہیں، دوسرا ستارہ نے دل سے سالار کو قبول بھی کر لیا ہے۔ حالانکہ صاحبہ نے بہت کوشش کی اور سالار پہ بہتان لگایا، لیکن ستارہ سالار کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دوسری طرف نمی کا برا انجام بھی بہت ہی نزدیک ہے۔ نمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بھابھی زویا نے اس کے خلاف چال چلی تھی۔ اسی نے ہی قاسم کے ساتھ مل کے نمی اور قاسم کی شادی کو پاسبل کروایا۔ اسی لیے رخصت ہونے سے پہلے وہ زویا سے کہتی ہے کہ میں آپ کی ساری حقیقت جان گئی ہوں۔ آپ نے سالار سے بھی کانٹیکٹ رکھا ہوا تھا اور قاسم کے ساتھ مل کے جو آپ نے کھیل کھیلا وہ سب بھی میں جانتی ہوں۔ قاسم کو آپ نے میری پکچر سینڈ کی۔ زویا صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ نمی کو لیکن یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ شاید قاسم کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد میں اسے سب سچ اگلوا لوں گی۔ یہ نہیں پتا کہ قاسم تو خود بھی اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے ہی اس سے شادی کر رہا ہے اور بدلہ لینے کا پورا انتظام کر چکا ہے۔ اتنے میں ہی کرن بھی سب کے سامنے بول دیتی ہے کہ ستارہ نے تو شادی میں آنے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ سلمان کو سالار نے تھپڑ مارا تھا تو میرا آنا ٹھیک نہیں لگتا۔ تو سب کے سامنے ہی سلمان کی یہ اصلیت بھی کھل جاتی ہے کہ سلمان نے ستارہ سے شادی سے آخر انکار کیوں کیا تھا۔ ادھر قاسم اور نمی کا نکاح ہو جاتا ہے اور نمی دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں قاسم کا صحیح جینا حرام کروں گی۔ ادھر قاسم بھی بڑی محبت سے نمی کو رخصت کروا کے گھر لے جاتا ہے اور گھر آنے کے بعد ہی قاسم کی اصلیت نمی کے سامنے کھلتی ہے۔ نمی جب کمرے میں انٹر ہوتی ہے تو وہاں بہت ہی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر وہ غور سے مشاہدہ کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کمرہ نہیں بلکہ ایک اسٹور روم ہے۔ نمی پوچھتی ہے ہمارا کمرہ کہاں ہے تو قاسم جواب دیتا ہے کہ یہی تمہارا کمرہ ہے۔ اور پھر نمی پوچھتی ہے کہ میرا جہیز کا سامان کہاں ہے تو قاسم اسے بتاتا ہے کہ وہ تو میں نے یتیم خانے میں دے دیا۔ نمی غصے سے چلانا شروع کرتی ہے کہ میرا جہیز کا سامان تم نے یتیم خانے میں دینے کی ہمت کیسے کی۔ قاسم بھی طنزیہ اسے کہہ دیتا ہے کہ شکر کرو صرف تمہارا سامان ہی یتیم خانے میں دیا ہے، تمہیں میں گھر لے آیا ہوں۔ بیچاری نمی کے پاؤں کے تلے تو زمین ہی نکل جاتی ہے اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ اب نمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ قاسم نے تو صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی مجھ سے شادی کی ہے۔ آخر قاسم کی زندگی اس نمی کی وجہ سے برباد ہو گئی، اس کا فیوچر، اس کی جاب سب چلا گیا اور پھر اس کی محبت ستارہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر یہ نمی ستارہ اور سالار پہ بہتان نہ لگاتی تو ستارہ یقیناً قاسم کے پاس ہوتی۔ قاسم سب سے پہلے تو نمی کا موبائل چھین لیتا ہے اور پانی میں پھینک دیتا ہے تاکہ وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہ کر پائے، اور پھر اس کو روم میں بند کر دیتا ہے۔ یہ اس کو روم میں بند کر کے زندہ تو رکھے گا لیکن زندگی اس کی بہت ہی اجیرن کر کے رکھ دے گا، اتنی اذیت ناک زندگی دے دے گا اس کو۔ دوسری طرف ستارہ سالار کی ماں سے کہتی ہے کہ میں سب لوگوں کے سامنے سالار کی صفائی پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں، اپنی کمیونٹی کو بھی اور اپنے ریلیٹیوز کو بھی۔ سالار کی ماں پوچھتی ہے کہ اچھا میں ان سب کو کیا کہہ کے اکٹھا کروں، کہ سالار کی بیوی نے کوئی بات کہنی ہے؟ ستارہ اس طنز کو اگنور کر دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ کوئی ایونٹ بھی تو رکھ سکتی ہیں، جیسے کہ صبا کی گود بھرائی کی رسم رکھ لیں۔ سالار کی ماں ایسا ہی کرتی ہے، گود بھرائی کی رسم رکھتی ہے اور کمیونٹی کی ساری عورتوں کو انوائٹ کر دیتی ہے۔ یہاں سوسائٹی کی ساری عورتیں اکٹھی ہو کے یہی گوسپ کرنا شروع کر دیتی ہیں سالار اور صاحبہ کے بارے میں، لیکن ستارہ ان کو چپ کروا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کسی کے اوپر ہاتھ تو کیا آنکھ بھی رکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ سالار یہ بات سنتا ہے تو اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ستارہ آگے کنٹینیو کرتی ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ پہ آنکھیں بند کر کے یقین ہے، لیکن عورتیں کہتی ہیں کہ یوں باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، سچائی تو نہیں بدل سکتی۔ ستارہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ باتوں پہ تو یقین نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے پروف بھی رکھا ہے۔ ستارہ کے پاس ثبوت تو آلریڈی USB میں ہوتے ہیں، وہ فوراً سے اسکرین پہ چلا دیتی ہے اور سب لوگ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ سالار نے تو صاحبہ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، بلکہ صاحبہ نے خود ہی اپنا حلیہ بگاڑ کے اس کے بعد چلا کے باہر بھاگی اور سب کو یہ کہہ دیا کہ سالار نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ بہتان لگا دیا۔ اب تو یہ ساری کمیونٹی کی عورتیں صاحبہ کو ہی لعنتیں دیں گی کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی سالار کو مبارکباد بھی دیں گی اور داد بھی دیں گی کہ اس نے اپنی اتنی اچھی لائف پارٹنر سلیکٹ کی۔ سالار کی بہن صبا کو بھی بہت زیادہ پراؤڈ ہوگا اپنی بھابھی پہ، اور
اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب دیکھنے کے بعد سالار کے پیرنٹس کو بھی افسوس ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے پہ یقین نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ ستارہ کو بھی ایکسیپٹ کر لیں جس نے ساری سچائی سالار کی سب کے سامنے لا دی اور اس کا کریکٹر خراب ہونے سے بچا لیا۔ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ قریب آتی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو سالار اور ستارہ کی کیمسٹری کیسی لگتی ہے اور نمی کا انجام دیکھ کے کیسا محسوس ہوا؟ یہ سب اپنی رائے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔